محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الذين عذب الله عنهم آخرهم كثيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. والإسماعيلية والبلب الحسنية والشجاعة الحسينية والبانة السجادية والروح الباقية وآثار الجاهلية ومعاصر الكاظمية والمجد الرسولية والجود النقوية والنقاوة النقوية والغيبة العسكرية والغيبة القائم بأمر الله صلى الله عليه وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقال الله تعالى في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تاریخ رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جس کی طرف ہم سب کی پاس گشت ہے، اور تمام کا درود سلام محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے، اس کی حفاظت کا انتظام کیا. سرنامہ کلام کے لیے مسلسل اس آیت کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. وہی تو ہے وہ پروردگار جس نے انہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور جو ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک اس سے قبل تو یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھی. اخلاقیات کے عنوان پر مسلسل گفتگو، اخلاقیات کا موضوع شروع سے، اور میں کچھ عرض کرنا چاہتی تھی کہ فضائل اور مصائب اہل بیت کے علاوہ گفتگو بہت خشک رہی ہوگی اور کبھی کبھی اکتاہٹ آمیز بھی رہی ہوگی، کبھی کبھی تلخ بھی رہی ہوگی، کبھی روایت سے ہٹ کے بھی ہوگی کہ مجلس کی روایت سے ہٹ کے، فرش رضا کے مزاج سے ہٹ کے رہی ہوگی. لیکن موضوع کا حق ادا کرنے کی اگر کوشش کی گئی تو اس سے گریز نہیں تھا، اس سے نفرت نہیں تھا، اس سے فرار نہیں تھا، کیونکہ یہ موضوع کا حق ادا نہ ہوتا اگر یہ سب گفتگو نہ ہوتی. اور یقیناً اگر وہ ندامت، وہ شرمندگی جو میرے گلے کا ہار بنی کہ جب میں یہ تیاریاں کر رہی تھی، اگر اس میں آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا یا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ ندامت، وہ شرمندگی تھوڑی سی بھی اگر میں نے تقسیم کی تو یقین کیجیے میری محنت وصول ہو گئی، میری محنت بھی وصول ہو گئی. اور اس کے علاوہ معصومین کی شفاعت کی امید بھی کی جا سکتی ہے. شفاعت قیامت میں ہوگی لیکن اس کے آثار اس دنیا میں نظر آ جاتے ہیں. شفاعت کے آثار اس دنیا میں ہمیں اس طرح نظر آنے لگتے ہیں کہ وہ تعلیمات جب ہم تک پہنچتی ہیں، ہمارے دل میں اترتی ہیں، تو اس کے بعد ہمارے اندر جو تبدیلی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، چاہے بالکل تھوڑی سی ہو. پورا سال ابھی آپ ہمارے سامنے ہے، یہ عشرہ ختم ہو جائے گا اور پورا سال ہمارے سامنے یہ تعلیمات جو کانوں میں جب پڑ جاتی ہیں تو وہ یقین کیجئے کہ دل و دماغ میں رہتی ہیں
اور جب کبھی اس قسم کی کوئی صورتحال سامنے آتی ہے تو وہ اندر سے نکل کے آتا ہے کہ ہم نے اس معاملے میں یہ سنا تھا اور تو قرآن کا یہ حکم ہے، حدیث کا یہ حکم ہے، سیرت کا یہ حکم ہے، تو انسان پھر اس کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو یہ فائدہ پورا یہ 10 دن کا یہ کانسنٹریٹڈ یہ کریش کورس جو ہے یہ پورے سال آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. اور اگلی فرشتہ پہ جب ہم آئیں گے تو یقیناً ہماری کیفیتیں، ہمارے اخلاق، ہمارا دل، دماغ، روح بہت بہتر ہوگی. جس لیول پہ اس وقت ہم ہیں اس سے یقیناً بہت بہتر ہوں گے اور یہی ہماری کامیابی ہوگی. ضرور بھیجیے سورہ حجرات اخلاقیات کا نصاب. سورہ حجرات شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. شروع اس سے ہوتی ہے. نمبر 1 آیات سے 18 نمبر کی آیات تک جو ہے اسے یہ نصاب ہے اخلاقیات کا. پہلی سب سے بڑی بات کہ اپنی آوازوں کو مہذب رہو، متواضع رہو، مؤدب رہو، رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. اس کے بعد مختصر کہ غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، آپس میں صلح کرا دیا کرو. اگر کوئی تم دیکھو کہ کسی کی لڑائی ہو رہی ہے تو صلح کرا دیا کرو، اور اگر کوئی فاسق خبر لائے تو پہلے خبر اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو. ایسے نہیں کہ جس نے کہا اور ہم نے سن لیا اور اس کو آگے بڑھا دیا، اس سے معاشروں میں فساد پھیلتا ہے. پھر یہ کہ کسی کو برے نام سے نہ پکارو، کسی ایک دوسرے کی چغلی نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کو. کوئی اشارہ بھی تمہارا چشم ابرو کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے. اشارتاً بھی آپ کی کسی باڈی لینگویج سے کوئی جیسچر ایسا نہ ہو کہ کوئی آس پاس کے لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنے یا یہ سبب بنے کہ خدا نخواستہ کسی کو نظر انداز کیا گیا یا منہ پھیرا گیا. کوئی اشارہ بھی ایسا نہ ہو. وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر ہے، تنہائی میں بھی اور محفل اور مجلس میں بھی. کہ تنہائی میں تو ہمیں اپنے اخلاق کے اور اپنا اور اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ غور کرنا ہے، اور اگر محفل اور مجلس میں ہے تو جو ہمارے ارد گرد ہے اس کے حوالے سے ہم پر ذمہ داری ہے. ہم اکاؤنٹیبل ہیں. ہم فری آزاد نہیں ہے کہ جو دل چاہے کرے، جہاں جی چاہا بیٹھا، جو جیسے جی چاہا اٹھ کے چلے گئے. کوئی بات کر رہا ہے منہ پھیر لیا یا کسی سے جواب نہ دیا یا سلام نہ کیا یا سلام کا جواب نہ دیا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا. اگر کبھی غلطی سے اس قسم کا کچھ ایسا ہو جائے تو اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے. اس کا ازالہ کرنا، معذرت کرنے سے کوئی کسی کی شان نہیں گھٹتی ہے، بلکہ انسان کی اور زیادہ خوبی سامنے نظر آتی ہے کہ متواضع ہونا. متواضع کیا ہے؟ متکبر کے مقابلے میں ہے متواضع ہونا. ہمبل، ہیوملٹی، انکساری، عاجزی، وہ اختیار کرنا یہ مومن کی معراج ہے، مومن کا شیوا ہے. ضرور پوچھیے. اور ایک بہت اہم آیت مبارکہ سورہ حجرات، انما المؤمنون اخوۃ، مختصر ہے لیکن وہ اتنی اہم آیت ہے کہ یہ آیت مسلمانوں نے نظر انداز کی تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، بے شک کہ مومن تو آپس میں بھائی ہیں. سورہ حجرات. اور اس کی عملی مثالیں، اس کا مظاہرہ جتنا ہمیں دربار اہل بیت سے ملتا ہے، جتنا ہمیں ختم مرتبت کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ سے ملتا ہے، اتنا ہم محروم رہ جائیں گے اگر ہم ان مثالوں کو اپنے سامنے نہ رکھیں. تو ختم مرتبت کے لیے تو رحمت للعالمین نے اپنے پاس سے کسی کو اٹھاتے نہیں تھے، چاہے کیسا بھی ہو. حضور اپنے پاس سے لوگ وہ آج اعتراض کرتے ہیں نا کہ جب اتنے بڑے بڑے منافق تھے تو اپنے پاس کیوں جگہ دی، کیوں ان کے ساتھ ملے، کیوں ان کو اپنے ساتھ رکھا. وہ رحمت للعالمین ہے پروردگار عالم کی طرف سے. وہ اپنے پاس سے کسی کو نہیں ہٹائیں گے. ان کا مرتبہ یہ ہے، وہ خلق عظیم کی مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے ہیں. وہ رحمت للعالمین اور انہی کے تربیت یافتہ اہل بیت کا اخلاق. آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتی ہوں. 63 ہجری میں مدینے میں بغاوت اٹھی. 63 ہجری میں بارے کربلا 2 سال کے بعد مدینے میں بغاوت اٹھی اور بنی امیہ کی حکومت کے خلاف، کیونکہ کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا. اتنا بڑا المیہ کے لوگ ان کے آنسو رو کر کے مدینے میں بغاوت اٹھی اور بنی امیہ کے خلاف لوگوں کی نفرت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے مدینے کے گورنر کو معطل کر دیا اور بنی امیہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے بہت سختی اور ان سے انتقام لینا، دشمنی اور ایک بلوے کی کیفیت ہو گئی.
مروان بن حکم جو بنی امیہ کی ایک بہت بڑی بااثر شخصیت تھی، وہ بھی بنی امیہ سے تعلق رکھتا تھا، اس کے اہل خانہ کو بہت خطرے کا سامنا تھا اور بہت بلوائیوں کی طرف سے اس کو یہ خطرہ تھا کہ اس کی گھر پر حملہ ہو جائے گا اور اس کی فیملی کو، بچوں کو، بیوی کو، عورتوں کو، اس کو خود کو نقصان پہنچے گا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ وہ مدینے میں اپنے دوستوں کے پاس گیا، ہر ایک کے پاس گیا کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے میری حفاظت کر لو، میرے بچوں کو اپنی پناہ میں لے لو۔ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے پاس بھی گیا کہ ان کی دوستی تھی اور کہا کہ آپ مجھے پناہ دے دیجیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ مدینے میں کسی نے اس کو پناہ نہیں دی۔ اس کو پتا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے کیا کچھ کیا ہے، اس کو پتا تھا کہ جو نقصان خانوادہ رسالت کو بنی امیہ کی طرف سے پہنچا ہے، اس کو کوئی امید تو نہ تھی، لیکن وہ میرے چوتھے امام کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے ان کے سامنے اپنی پریشانی بیان کی اور کہا کہ اس طرح مجھے خطرہ ہے کہ میرے بیوی بچے اور خاندان کو بلوائی نقصان پہنچائیں گے، تو مولا آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ یہ ہے پروردہ رسالت، یہ ہے خانوادہ رسالت کہ وہ مولا جو خود کربلا میں موجود تھے، جو خود قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں، جنہوں نے اپنے شہیدوں کو دیکھا، جو کیا مصیبتیں نہیں اٹھائی میرے مولا نے۔ میرے مولا کا اخلاق عالیہ دیکھے کہ آپ نے مروان بن حکم کے بیوی بچوں کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ تاریخ کا حصہ ہے، شاندار باب ہے تاریخ کا۔ میرے مولا نے مروان بن حکم کے بیوی بچوں کو اپنی پناہ میں لیا اور طائف میں میرے مولا کا ایک مکان تھا، وہاں اپنی فیملی کے ساتھ، وہاں ان کو حفاظت کے ساتھ رکھا کہ جب وہاں کے مدینے کے حالات ذرا درست ہوئے تو اس کے بعد مروان اپنی بیوی بچوں کو۔ یہ ہے تعلیمات ہمارے مکتب کی، یہ ہے تعلیمات، یہ ہے منہ بولتی عملی مثال، انما المؤمنون اخوۃ، اور اخلاق اہل بیت کہ وہ دشمن تھا اور اس نے کتنا نقصان پہنچایا تھا، لیکن دشمن کے ساتھ کیا توازن ہے، دشمن کے ساتھ کیا اخلاق ہے، کیا مہربانی ہے۔ یہی مہربانی، یہی محبت، یہی تعلیمات تھی جن کے سبب سے اسلام چار رنگ عالم میں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، اسی محبت سے پھیلا۔ بر صغیر کو لے لیجیے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن بر صغیر میں بھی جو تعلیمات اہل بیت کے ماننے والے آئے، جتنے یہاں اولیاء آئے، جتنے یہاں صوفی آئے، بزرگ آئے، انہوں نے اپنی محبت سے اخوت کو عام کیا۔ اور ہندو، یہ بر صغیر تو پورا جو تھا یہ ایک کافرستان تھا۔ آپ جو اتنے آپ کو مسلمان کروڑوں نظر آتے ہیں انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، یہ سب مدینے سے تھوڑی آئے تھے۔ یہ تو تعلیمات اہل بیت جو لائے وہاں سے نورانی تعلیمات، اور انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ بھی اتنی محبت کا برتاؤ اور اتنا سلوک کیا، اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے کہ لوگ جو دین اسلام میں داخل ہوئے، درود بھیجیے محمد۔ سورہ توبہ کی آخری آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہ تم میں ایک اللہ کا رسول ہے، ہم نے ایک رسول کو بھیجا ہے جس پر تمہاری تکلیف اس کو بہت گرم گزرتی ہے، تمہاری تکلیف سے وہ بہت بے چین ہو جاتا ہے، رؤوف الرحیم، مومنین کے اوپر بہت مہربان اور بہت شفیق ہے، اور تمہاری بہبود اور تمہاری بھلائی کے لیے انتہائی شدید خواہش رکھتا ہے۔ یہ خوبی میرے مولا کی کہ بھیجا گیا پروردگار عالم کی طرف سے، ان کو بھیجا گیا کہ جن کو ایک حریص کا لفظ آیا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین کے لیے شدید خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی بھلائی کا سامان ہو جائے اور ان کی نجات کا سامان ہو جائے، اور مومنین پہ بہت مہربان ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اور اے رسول، اگر اس کے بعد بھی آپ کی بات نہ مانے تو آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، اور وہ اللہ ایک معبود ہے اور جس پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ فرما دیجیے، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے کہ یہ رسول رؤوف ہے، رحیم ہے، کس قدر حریص ہے، تمہاری تکلیف ہی نہیں گراں گزرتی ہے، تمہاری تکلیف سے یہ بے چین ہو جاتے ہیں، تمہیں بعد میں تکلیف ہوتی ہے، ان کو پہلے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا اخلاق کہ مدینے میں، مکے میں بھی جب آپ کی مکے کی زندگی تھی تو کفاران قریش نے کوئی دقیقہ پر گزاشت نہیں رکھا حضور کو تکلیف دینے میں، اذیتیں دینے میں، راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، گندگی پھینکا کرتے تھے، گھروں میں پکتی ہوئی ہنڈیا کے اندر دیوار کے اوپر سے گندگی پھینک دیا کرتے تھے، اور مغلظات بکا کرتے تھے، اس کے علاوہ نعوذ باللہ مجنون، ساحر، شاعر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے، حضور کے پیچھے تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، ہر حساب سے بچے پتھر پھینک، کیا کچھ
کچھ نہیں کیا مگر آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بدخلقی کا سلوک نہیں کیا. اور تاریخ میں لکھا ہے کبھی آج تک کسی کے ساتھ آپ نے بدخلقی کا سلوک نہیں کیا. بلکہ یہاں تک کہ طائف میں جب حضور تشریف لے گئے ہیں تو طائف والوں نے اتنے سخت باری کی تھی کہ میرے مولا کے جوتے خون میں بھر گئے تھے, لیکن آپ نے نہ بددعا کی نہ بدخلقی کا سلوک کیا. یہ ہے رحمت للعالمین کہ جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ کا یہ انداز تھا کہ جب آپ سے ملنے کے لیے کوئی آتا تھا اور اگر کوئی ہاتھ بڑھاتا تھا, ہاتھ ملاتا تھا, آپ اپنا ہاتھ کبھی پہلے سے نہیں چھڑاتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑانے تھا. اپنے قریب سے کسی کو دور نہیں کرتے تھے. اگر کوئی آپ کے پاس آ کے بیٹھتا تھا تو جب تک وہ خود اٹھ کے نہیں چلے جاتا تھا آپ وہاں سے نہیں اٹھتے تھے, کوئی آپ اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے. اور بیمار کی مزاج پرسی کرتے تھے اور جنازوں میں مشاہد کیا کرتے تھے. کہ کہا کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا کی, آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ واقعہ, ایک بڑھیا جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی, بے آسرا تھی, بیچاری غریب تھی اور مسجد کے کونے میں جا کے سو جایا کرتی تھی. نمازی اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا کرتے تھے. ایک دن حضور نے دیکھا کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی. آپ نے پوچھا کہ وہ بڑھیا کہاں ہے جو جھاڑو وغیرہ دیا کرتی تھی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کل رات اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا. آپ نے اظہار ناراضگی کیا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا, مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا, اس کے جنازے میں شریک ہوتا. آپ نے لوگوں سے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ. اس کی قبر پہ تشریف لے گئے, لوگوں کے ساتھ وہاں اس کے لیے نماز مغفرت پڑھی. یہ ہے اخلاق محمدی, یہ ہے اخلاق محمدی. ایک مرتبہ مدینے میں کسی نے آپ کی دعوت کی اور آپ کے ساتھ 5 لوگوں کو بلایا. دیکھیے بڑی لطیف بات میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں. 5 لوگوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. جب آپ رستے میں جا رہے تھے تو ایک چھٹا آدمی ساتھ شامل ہو گیا, باتیں کرنے لگا, سوال جواب کرنے لگا. جب میزبان کے دروازے پر پہنچے تو حضور رک گئے. اب دیکھیے یہ نہیں کیا کہ اس کو بغیر بلاوے ساتھ لے جاتے یا اس کو وہاں سے واپس کر دیتے, یہ نہیں کیا. فرمایا تم یہاں رکو ذرا, ہماری دعوت اس نے کی ہے میری اور ان 5 افراد کی, میں جا کر صاحب خانہ سے تمہارے مرتبے تمہارے رتبے کے مطابق اجازت طلب کر لوں, اس کے بعد تم ہمارے ساتھ چلنا. یہ دیکھیے انتہائی لطیف اور باریک باتیں ہیں. ایسے مقامات ہماری زندگی میں بھی بہت سے آتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا فیصلہ کریں. لیکن اگر تعلیمات اخلاق ہمارے اندر راسخ ہے اور ہم اس معاملے میں بیدار مغزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم بیدار ہیں اور ہم نے رضائل اخلاق اور فضائل اخلاق کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے, باقاعدہ مکتب عقل سے, مکتب عرفان سے, مکتب قوت سے, مکتب محبت سے ہم نے ان کی تعلیم حاصل کی ہے, تو ایسے موقعوں پر جہاں دو راہ ہوتا ہے, جہاں کشمکش ہوتی ہے, تو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. خود بھی سرخرو, دوسرا بھی سرخرو, اور صورتحال بھی انتہائی حسین و جمیل ہو جاتی ہے. ورنہ ذرا سی کوتاہی سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جو انسان شرمندہ, خود بھی شرمندہ اور ساری محفل بھی شرمندہ. تو اس لیے مکارم اخلاق کی تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے. اور سیرت طیبہ پر نظر رکھنا اور اہل بیت کے فضائل اور تعلیمات, ہم یہ فرش ادا جو بچھاتے ہیں یقیناً بیوی کو پرسہ دینے کے لیے بچھاتے ہیں. یقیناً اس سے بڑا ہماری زندگیوں میں اور کوئی مقصد نہیں کہ ہم بیوی کو پرسہ دینے کے لیے, ہم یہ امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے, لیکن بیوی فرش ادا ہمارے لیے فیض کا سامان ہے. ہم اس سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں. وہ کس طرح کہ ہم یہاں ادب سے آ کے بیٹھتے ہیں, ادب سے آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنے زانوں کو ہم مولا کے سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ہم اس فرش ادا سے وہ علم کے موتی لے کر جائیں, وہ مثالیں ہم لے کر جائیں جو ہماری زندگیوں کو سنواریں, ہمارے خاندانوں کی, ہمارے بچوں کی زندگیوں کو سنواریں, اور ہم ایسی ان کی تربیت کریں کہ آگے جا کے وہ امام کی فوج میں شامل ہو سکے. درود بھیجیے گا. مدینے میں ایک شخص, مکہ سے کچھ لوگ, حضور کی دشمنی تو بہت زیادہ اہل مکہ کے سینوں پر سانپ لوٹتے تھے کہ بچ کے نکل گئے اور مدینہ میں اپنی امن امان سے رہ رہے. مدینہ سے کچھ لوگ آئے اور حضور کے قتل کا ارادہ لے کر آئے, جن میں سے انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور نہ توبہ کی نہ معافی مانگی, تو ان میں سے سوائے ایک کے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا. یہ ٹیکٹکس ہے اور یہ جنگی حالات ہیں سارے, اور یہ وہ معاملات ہیں کہ جو رحمت للعالمین جانتے تھے بہتر کہ کیا کرنا ہے.
ایک آدمی کو چھوڑ دیا. جب پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنے اہل و عیال کے معاملے میں بہت غیور ہے, اپنے خاندان کو بہت اچھی طرح رکھتا ہے. دوسرے یہ سچا ہے, تیسرے یہ بہادر ہے, چوتھا یہ حسن خلق کا مالک ہے, پانچویں یہ شجاع ہے اور یہ دوسروں کے لیے اپنے مال و دولت کو بھی خرچ کرتا ہے. صرف اس کو, اب وہ شخص اپنے بارے میں یہ سب کچھ جانتا تھا, تو اس کے بعد جب اس نے حضور کے منہ سے یہ سنا تو وہ آپ کے دست مبارک پر ایمان لے آیا اور اس نے اسلام کی اتنی خدمت کی آگے جا کے کہ دیکھیے یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے اندر کچھ خوبی ایسی موجود ہے تو پروردگار عالم ہمارے لیے توبہ کے راستے بھی کھولتا ہے, ہمارے لیے مزید جو ہے وہ شرع صدر کا انتظام بھی ہوتا ہے. ایک خوبی کی وجہ سے ایسا شرع صدر کا انتظام ہو جاتا ہے کہ باقی ساری خوبیاں جو ہیں وہ اندر داخل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ضرور بھیجیے محمد حسن اخلاق کے لیے جو فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کے لذیذ اور لذت بخش اور خوشگوار چیز انسانوں کو نہیں دی گئی. یہ سرمایہ ہے انسانوں کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کہ اس دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے حسن اخلاق آپ کا میرا ایسا سرمایہ ہے جس سے ہماری زندگی خوشگوار ہوتی ہے. کیونکہ جو گزشتہ گفتگو ہوئی اس کی روشنی میں ہم یہ بات بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو اگر خدا نخواستہ رذائل پرورش پا رہے ہیں تو دنیا کی کوئی نعمت سے بھی انسان لطف نہیں اٹھا سکتا, کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتا. مزید حرص و تمام, مزید کی آرزو, مزید کی خواہش, اور اس کے علاوہ غصہ اور غضب اور بغض اور عناد اور دشمنی اور بخل اور تکبر, اگر یہ سب کچھ ہے جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہوں گی ہم ان کو انجوائے نہیں کر سکیں. اور اگر حسن اخلاق ہے, حسن اخلاق ہے تو کیا دکھ اور کیا بیماری, کیا غمی اور کیا خوشی اور کیا امیری اور کیا غریبی اور کیا مشکل اور کیا آسانی, ہر حال میں انسان جو ہے وہ زندگی سے لطف اٹھاتا ہے. ہر حال میں زندگی سے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے, دراصل یہ وہ طاقت ہے, یہ وہ قوت ہے کہ جس کے ذریعے آپ زندگی میں آنے والے جتنے واقعات ہوتے ہیں, جتنے حوادث ہوتے ہیں, آپ اپنا رد عمل متعین کرتے ہیں. اس علم کی روشنی میں, ان تعلیمات کی روشنی میں, ان ہدایات کی روشنی میں اپنا رد عمل متعین کرتے ہیں کہ کس وقت آپ کو, اور جب ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ متواضع رہو, عفو درگزر سے کام لو, دوسروں کو معاف کرو, انکساری اختیار کرو, اور عزت, دوسروں کی عزت ملحوظ خاطر رہے, حقوق و فرائض کا خیال رکھو, جھوٹ سے پرہیز کرو, بخل سے پرہیز کرو, لوگوں کی مدد کرو, خوشروئی سے ملو. آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا خوشروئی سے ملے تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں, فرمایا کہ خوش خلقی سے ملو, مومنین سے خوش خلقی سے ملو کہ ان کا حق ہے, اور مخالفین سے خوش خلقی سے اس لیے ملو تاکہ وہ کھنچ کر تمہاری طرف آ جائیں, وہ کھنچ کر ایمان کی طرف آ جائے, اور اگر ایمان کی طرف نہ بھی آئے تو کم از کم ان کے شر سے مومنین محفوظ رہیں, ان کے شر سے مومنین محفوظ رہیں. اور آج کے زمانے میں یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. آج کے زمانے میں جب ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ شر پھیلا ہوا ہے مختلف قسم کا, تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کے ماننے والے اس خوش اخلاقی سے آراستہ کریں کہ ہمارے کم از کم ہم اپنے دشمنوں کی شر سے محفوظ رہ سکیں. درود دیجیے. فرمائے کہ ایک شخص اگر کوئی سرتاپا گناہگار بھی ہو, لیکن اگر اس میں یہ خوبیاں ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ حیا رکھتا ہے, وہ امانتیں ادا کرتا ہے, وہ خوش خلقی رکھتا ہے, تو اس کو نجات ہے, اور اس کے لیے بہت بڑے درجات ہیں, چاہے وہ سرتاپا گناہوں میں مبتلا ہو. اب یہاں جو یہ تھوڑا سا مبالغہ, احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جس طرح قرآن کی آیات محکمہ متشابہ ہیں, اس طرح احادیث بھی محکمہ متشابہ ہوتی ہیں, اور ان کو سمجھنا, سیاق و سباق کی روشنی میں سمجھنا, ان کی وضاحت اچھی طرح سے سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جو شخص راست گو ہوگا, جو جھوٹ سے پرہیز کرے گا, جھوٹ تو برائیوں کی جڑ ہے, گناہوں کی جڑ ہے, جو جھوٹ سے پرہیز کرے گا یقیناً وہ گناہ کی کبیرہ سے دور رہے گا. جو حیادار ہوگا وہ اللہ سے بھی حیا کرے گا گناہ کرتے ہوئے, دنیا سے بھی حیا کرے گا گناہ کرتے ہوئے. جو خوش خلق ہوگا وہ دوسروں کو ہر حساب میں خندہ پیشانی سے, کشادہ روی سے ملے گا, اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں
आसानियां फराहम करेगा, और जो अमानतदार होगा वो अमानतें अदा करेगा। अमानत सिर्फ यही नहीं है कि आपने मेरे पास कोई घड़ी रखवाई तो मैंने आपको लौटा दी। हकूक की अदायगी दरअसल अमानतदारी है, और हकूक की अदायगी इंशाल्लाह आइंदा गुफ्तगू रहेगी। वालिदैन के हकूक, औलाद के हकूक, शौहर के हकूक, बीवी के हकूक, दोस्तों के हकूक, पड़ोसियों के हकूक, और मुसलमानों के हकूक, गैर मुस्लिमों के हकूक, सरहदों की हिफाजत करने वालों के हकूक, बहुत हकूक की पूरा फैब्रिक हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। तो हकूक की अदायगी जो है ये अमानतदारी है। जो शख्स हकूक की अदायगी करता होगा यकीनन वो किसी के हक में कोताही नहीं करेगा। तो उसके बाद अगर ये चारों खूबियां उसके अंदर हैं तो फिर परवरदिगार आलम तौबा की तौफीक अता करता है और अंजाम बखैर होता है। यहाँ बस आखिरी बात, क्योंकि बस वक्त खत्म हो रहा है, कि तौबा की तौफीक मिलना भी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला पसंद करता है तौबा करने वालों को, बहुत मोहब्बत करता है तौबा करने वालों, और हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह तौबा के दरवाजे खुले हैं। तो तौबा करने वालों के लिए वो नवीद है कि जो तौबा कर ले उसके गुनाह ऐसे माफ कर दिए जाते हैं गोया उसने कभी किए ही नहीं। सच्चे दिल से तौबा जो करे और आइंदा वो गुनाह न करने की अपने आप से भी वादा करे, अपने रब से भी वादा करे, तो वो उस जमीन पर जहाँ वो गुनाह सरजद होता है उस जमीन को हुक्म दिया जाता है कि तुम उसको मिटा दो, उसके आसार मिटा दो। वो आज़ाओ जवारे जिनसे वो गुनाह सरजद होता है उनको हुक्म दिया जाता है कि तुम भूल जाओ। करामन कातिबीन जो हमारे कंधों पे बैठे हमारे अमाल लिख रहे हैं उसमें उसको हुक्म दिया जाता है कि तुम ये धो दो, मिटा दो, खत्म कर दो, और बिल्कुल वो ऐसा पाक हो जाता है। ये परवरदिगार आलम की रहमत, ये रहमतुल आलमीन की बशारत मेरे और आपके लिए कि फिर परवरदिगार और जब तौबा करे उसके बाद तौफीकात में इजाफा करता है और फिर नेकी की तरफ, तामीरी राह की तरफ और फिर बेहतरी की तरफ जो है वो ऐसी मदद होती है कि इंसान खुद भी हैरान रह जाता है। इसके लिए थोड़ा सा अपना एंटेना अगर दुरुस्त हम रखें और अपनी विजन दुरुस्त रखें और थोड़ा नोटिस करते रहें, देखते रहें, बेदार रहें कि इस वक्त ये मेरे साथ हो रहा है, और फिर क्या रहनुमाई पूरी कायनात जो चारों तरफ फैली हुई है उसके जरिए मिलती है रहनुमाई। बड़ी अजीब बात, उसके जरिए मिलती है। नबातात, हैवानात, तयूर, परिंदे, इंसान, ये जो मेरे और आपके टीवी, मोबाइल, खबरें, अखबार, बातचीत, तबसरे, गुफ्तगू, इनमें कहीं एक ऐसा कोई ऐसा करंट सा हो जाता है, पता चल जाता है कि ये मेरी रहनुमाई हो रही है। ये विजन उस वक्त मिलता है जब इंसान अपना रास्ता अपने रब से बिल्कुल पाक, साफ और मजबूत रखता है और तज़किया नफ्स करके अपने आप को इस काबिल बनाता है कि परवरदिगार की हिमायत में आ जाए, परवरदिगार की मदद का ताज अपने सर पे रख ले। और परवरदिगार आलम ने जो रहनुमा मुकर्रर किए हमारे लिए वो डायरेक्ट मदद करते हैं, वो मदद करते हैं, वो हाथ पकड़ के सीढ़ी के ऊपर चढ़ाते हैं। एक सीढ़ी पे अगर है इंसान, और याद रखिए सैरो सलूक की मंजिलें इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपके सामने कभी बयान करूंगी। सैरो सलूक की जो मंजिलें हैं इसमें हर चीज ग्रेजुअल है, आहिस्ता आहिस्ता है, एकदम से नहीं कोई जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाता। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब कमजोर हैं, हमारी बहुत कमजोरियां हैं। आहिस्ता 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 इंसान अगर इस राह पर पहला कदम रखता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे राह में जिद्दोजहद करते हैं, जो हमारे राह में मेहनत करते हैं, जाहदू जहादा से है, जहादा अरबी में कहते हैं सर कोशिश करना, और इसी से मुजतहिद है। जहादा बहुत मेहनत करना, अपने हद इम्कान कोशिश का अजर है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जितनी आपने कोशिश की उसका आपको अजर है। चाहे आप कामयाब हो, बज़ाहिर लग रहा है मैं कामयाब नहीं हुई, लेकिन अजर कोशिश का है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में जिद्दोजहद करेगा हम उसको अपने रास्ते जरूर दिखाएंगे। ये हो ही नहीं सकता, वादा है कुरान हकीम का, वादा है। और इंशाअल्लाह कभी सूरह मुज़म्मिल को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़िए कि सैर व सलूक का निसाब सूरह मुज़म्मिल में छुपा हुआ है। सूरह मुज़म्मिल की इब्तदाई आयात में देखिए कि इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आपके सामने बयान करूंगी किस तरह सैर व सलूक का निसाब। वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजरहुम हजरन जमीला, और जो कुछ ये कहा करते हैं तुम्हारे दुश्मन उस पर सब्र करो और इनसे बउनवाने शाइस्तगी रहती इख्तियार करो। यहाँ तक के लिए हुक्म है कि जब हम राह पे कदम रखेंगे तो बड़ी मुश्किलात का सामना होगा, बहुत बातें सुनने को मिलेंगी चारों तरफ से, अजीजों से, अक़रबा से, फैमिली से, दोस्तों से। तो बस फिर अला मा यक़ूलूना, उस पर सब्र करो, वहजरहुम हजरन जमीला, और इनसे बाउनवाने शाइस्तगी रहती इख्तियार करो कि किसी किस्म की बदखुल्की से नहीं, या किसी किस्म की ऐसी कोई बेअदबी या किसी की शान में किसी को जलील करके नहीं, लेकिन बाउनवाने शाइस्तगी,
ایسے عہد کی اختیار کرو جو آپ کے ایمان پر اثر انداز ہو رہے ہیں یا نیکی کے راہ پر چلنے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے تو بہت شائستگی عہد کی اختیار کرو اور اپنے جہاد کو جاری رکھو، جہاد بن نفس کو جاری رکھو کہ یہ جہاد اکبر ہے۔ حضور ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا؟ فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد، اپنے نفس کے خلاف جہاد جو ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ اور یہ جہاد ہی شروع توبہ سے ہوتا ہے، اس کے بعد توبہ کر کے دل کو صاف ستھرا، ہم جب کوئی نئی چیز لاتے تو پرانی چیز کو نکال کے صاف ستھرا کرتے ہیں تو وہ پرانی سب چیزیں جو غفلت میں، نادانی میں، سرکشی میں کسی بھی وجہ سے اگر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوئی ہیں تو ہم اس کو نکالیں، صاف کریں، تزکیہ کریں اور پھر فضائل کو اپنے اندر ایسا اس کی کاشت کرے، اس فصل کو ایسا بوئے کہ جیسا کا بونے کا حق ہے اور جیسا کہ ہمیں اس کے لیے تعلیمات دی گئی۔ درود پڑھیے محمد بہت مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں زیادہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ بہرحال آج 7 محرم اور آج اس ادا خانے کی روایت کے مطابق شہزادہ قاسم کے حالات شہزادہ قاسم کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جو امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے ایک تعویذ بچے کے بازو پر باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب بہت مشکل کا وقت ہو تو تم یہ تعویذ کھول لینا۔ قاسم 13-14 سال کے چاند جیسی شکل ہے، خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ ہیں، بیوہ ماں کی دل کی آرزو ہے اور قاسم بار بار چچا سے اجازت مانگتے ہیں۔ جب